جو عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب کی پہلی 4 آیات میں لکھا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عبرانیوں کا خط دوسرا باب اور پہلی 4 آیات لکھا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پائے ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند خدا یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تمام نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے لیے، تیرے فضل اور پیار کے لیے، شفقت، رحمت اور پروردگاری کے لیے، جس کا اظہار تو نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے کیا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر اٹھایا جائے اور تیرے داہنے ہاتھ بیٹھے تاکہ ہماری شفاعت کرے۔ رحیم باپ، تیرا ادنا خادم تیرے فضل کے تخت کے سامنے یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں حاضر ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہے، اپنے کرم سے نواز، اپنا فضل بخش دے، روح القدس کی معموری عطا کر، بخش دے کہ ہم نہ محض سنانے والے یا سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ جتنے بھی مسیحی ممالک ہیں، بہت سارے بچوں کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ نومبر کے شروع میں مسیحی ممالک میں خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، اس خوشی کو منانا وہ شروع کر دیتے ہیں، اپنے چرچز کی آرائش، اپنے شہروں کی مین جو چوراہے ہوتے ہیں ان کی۔ ابھی صبح مجھے کینیڈا سے ایک بہن نے ایک پوسٹ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا داخلی راستہ ہے، تو وہ کرسمس کی تیاری کے لیے سجایا ہوا تھا۔ آج جو میرا مقصد ہے اس پیغام سے وہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے کی، انسانی بدن میں آنے کی، خدا ہوتے ہوئے انسان کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر کوئی محض
اپنے گھر کی، چرچ کی، اپنے شہر کی آرائش کرتا ہے تو اس سے یسوع مسیح کے انسانی بدن میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جب تک کہ جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا اس نے انسانی بدن اختیار کیا تھا، جب تک وہ ہماری زندگیوں میں پورا نہ ہو، کسی چیز سے، کسی بھی سجاوٹ سے، یا ہماری تقریبات کتنی ہی بڑی اور خوبصورت کیوں نہ ہو، کچھ فرق نہیں پڑا۔ یہاں دوسرے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اگرچہ میرا موضوع اس آیت پر نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نجات خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں بخشی ہے، جس کے لیے اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا تھا، جس کے لیے مسیح یسوع نے اپنا جلال چھوڑا، اپنے آپ کو خالی کیا، اپنے آپ کو پست کیا، وہ بہت بڑی نجات سے، اتنی بڑی کا مجھے نہیں سمجھ کہ ہم اپنی زبان میں اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اس لیے بھی ہے کہ خدا کی طرف سے ہے اور اس کا بیٹا آ کر ہمارے لیے قربان ہوتا ہے، فدیہ دیتا ہے۔ اگر نبیوں کے وسیلے سے ہوتی تو شاید اتنی بڑی نہ ہوتی، کسی بھی دوسرے انسان کے وسیلے سے ہوتی تو اتنی بڑی نہ ہوتی۔ اپنے ساتھ خدا کی محبت کا ذرا اندازہ تو کیجیے۔ میں نے بڑی دفعہ یہ کہا کہ شاید کسی کو گلہ ہوگا کہ مجھے خدا نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی نہیں دی، کاروبار نہیں دیا، گھر نہیں دیا، لیکن خدا کی محبت ان چیزوں سے تو نہیں ناپی جا سکتی نا۔ جو خدا نے محبت اپنا بیٹا دے کر کی ہے اس کی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے یہ نجات اتنی بڑی ہے کہ یہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم تک پہنچی۔ پہلی بات جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، دوسرے باب کی 10ویں آیت، عبرانیوں کا خط دوسرا باب اور 10ویں آیت۔ باغ عدن میں ہمارے جد امجد سے گناہ ہوا، ہمارے پہلے والدین سے گناہ ہوا۔ آدم اور حوا نے خدا کے خلاف گناہ کر کے وہ صورت، وہ شبیہ جو تھی وہ بگاڑ لی، وہ حالت بگڑ گئی۔ اب اس حالت میں واپس لانے کے لیے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا۔ اس لیے مسیح کے مجسم ہونے کا ایک مقصد جو پہلا یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں ہے۔ دیکھیں، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، مجھے خداوند کے خوف میں یہ کہنے سے کوئی عار نہیں ہے کہ جس کے لیے اور جس کے وسیلے سے، یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہے کہ اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں اور اسی کے لیے سب چیزیں پیدا ہوئی۔ کلسیوں کا خط بھی یہی بتاتا۔ لکھے ہے، جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ ہماری نجات کا بانی دکھوں کے ذریعے سے کامل ہوتا ہے، اور وہ اس لیے اس دنیا میں آیا، یسوع مسیح اس لیے انسانی بدن لے کر آیا اس دنیا میں کہ بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جلال جو گناہ کے باعث چھن گیا تھا،
وہ پاکیزگی جو گناہ کے باعث ختم ہو چکی تھی، وہ اس لیے آیا کہ بہت سے بیٹوں کو کیا کرے؟ جلال میں داخل کرے۔ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی نجات کیا ہو سکتی؟ دوسری بات، دوسرے باب کی 12ویں آیت میں ہے، جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، ہر ایک ایماندار کے لیے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا۔ سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ وہ اس لیے آیا کہ خدا کا نام بیان کرے، اور جتنے اسے قبول کر لیتے ہیں ان کا بھی یہی فرض ہے، ان کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بھائیوں سے، دوسروں کے ساتھ خدا کا کلام بانٹیں، ان کے ساتھ اپنے بھائیوں میں اس کے کلام کی، اس کے نام کی باتیں کریں، اور کلیسیا میں اس کی حمد کے گیت گائیں۔ اگر آج میری اور آپ کی زندگی میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، اور اگر ہم اپنے بھائیوں میں دیگر لوگوں کے ساتھ کلام نہیں بانٹتے، شیئر نہیں کرتے، یا ہماری زندگی سے کلام کی منادی نہیں ہوتی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہماری زندگیوں میں پورا نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو آیا اسی لیے کہ بھائیوں میں خدا کے نام کا بیان کرے۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے۔ تیسری بات، ابلیس نے باغ عدن میں جو خدا نے اچھا بنایا تھا، سب کچھ کو بگاڑ دیا۔ ابلیس شروع ہی سے جس دن اس نے خدا کے خلاف مخالفت کی، گھمنڈ کیا، فخر کیا، یوشیا کی کتاب کا 14واں باب پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب اس نے گھمنڈ کیا، فخر کیا، خدا کا مخالف بن گیا، تو اس نے خدا کے لوگوں کو خدا سے جدا کرنا شروع کر دیا، جس طرح اس نے آدم اور حوا کو کیا، اور آج تک وہ یہی کام کر رہا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کا تجسم، اس کا انسانی بدن میں آنا جو ہے، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ابلیس کو تباہ کرے۔ 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں، عبرانیوں کا خط 2 باب۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، انسانی بدن اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی۔ آج یہ جان لیجئے کہ ابلیس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ موت پر اس کو قدرت ہے، چونکہ موت لائے وہ، اسی نے نافرمانی پر اکسایا اور انسان پر موت وارد ہو گئی۔ تو لکھا ہے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ خداوند کا شکر کیجئے کہ جو موت اور آدم اور حوا کے وسیلے سے ہم پر بھی وارد ہو چکی تھی، خداوند یسوع مسیح کا تجسم اس موت کے بانی کو تباہ کرنے کے لیے آیا، تاکہ ہمیں دوبارہ داخلہ ملے عدن میں، تاکہ ہم اسی زندگی میں واپس جائیں جو جلال والی زندگی تھی، تاکہ ہم خدا کی اس رفاقت کا پورا لطف اٹھا سکیں جو آدم اور حوا باغ عدن میں اٹھاتے تھے۔ اب جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس،
جب وہ تباہ ہو جاتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ ابلیس اگر تباہ ہو جائے، اس کے کام تباہ ہو جائیں، تو موت سے انسان خود بخود ہی چھوٹ جاتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے وقت پولس رسول نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے، ہمارا فدیہ دینے، صلیب پر مارے جانے، جی اٹھنے، آسمان پر اٹھائے جانے اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھنے کے وسیلے سے اب موت کا وہ خوف نہیں رہا جو پہلے تھا، جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تھا۔ اب موت ہمارے لیے وہ ڈر یا خوف نہیں رکھتی جو پہلے تھا۔ مثال کے طور پر جب پولس کہتا ہے کہ موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اب موت ہمیں ڈنک سکتی ہے، جیسے آتی ہے قدرتی موت، لیکن اس کا ڈنک ہمارے اوپر اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ ہم تو دوسری موت میں جائیں گے نہیں۔ کبھی شہد کی مکھی دیکھی آپ نے؟ کاٹی بھی ہوگی کسی نہ کسی کو۔ جب تک اس کے اندر ڈنک ہوتا ہے، جب وہ کسی کو کاٹ لیتی ہے تو سوزش ہو جاتی، درد بھی ہوتا، لیکن اگر مکھی کا ڈنک نکال دیا جائے تو وہ 10 دفعہ بھی کاٹے، کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسیح کا اس دنیا میں آنا انسانی بدن میں اس لیے آیا کہ ہمیں موت کے ڈر سے چھڑانا۔ کیا شکر گزاری کی بات ہے کہ جو موت ہمارے لیے دہشت تھی، جو موت ہمارے لیے خوف تھی، جو ڈراؤنی حقیقت رکھتی تھی، یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ ہمیں موت سے چھڑا لے۔ دوسرا باب عبرانیوں کے خط کا 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ موت سے چھڑانے کے لیے یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ اور پھر ایک اور بات 17ویں آیت میں لکھی ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا ہی ہمارے کفارے کا سبب ہوا۔ کسی قسم کا خون کتنی مقدار میں خدا کے حضور بہا دیا جائے، بیلوں، بکروں، مینڈوں کا خون، لاکھوں کروڑوں بیل مینڈے بھی قربان کر دیے جائیں، ان کا خون بھی بہا دیا جائے تو انسان کا کفارہ ممکن نہیں تھا۔ خدا کا حقیقی ورہ جب صلیب پر قربان ہوتا ہے تو دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں لوگ آئیں گے، جب تک کہ وہ دوبارہ آ نہیں جاتا، ان سب کا کفارہ ہو چکا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیں۔ اور جتنے اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں گے، ان سب کا کفارہ دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط 3 باب کی 2-3 آیات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن 16ویں آیت پر خاص توجہ دیجیے۔ 14ویں آیت سے لکھا ہے، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر
یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں نے جب اظہار خیال کیا تو آپ سے ایک گزارش کی تھی، کون جانتا ہے کہ میری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں۔ جو خدمت میں نے کی ہے آج التماس کے ساتھ، گزارش کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جب میں اس کلیسیا میں نہیں ہوں گا تو یہی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی جو پولس نے تیموتھیوس کو لکھی تھی کہ میں آؤں یا نہ آؤں، یا میرے آنے میں دیر ہو، یا میں اپنے بارے کہہ رہا ہوں کہ میں اس دنیا میں نہ ہوں، تو کم از کم آپ لوگ اس طور سے برتاؤ کرنا جس طور سے کلام کہہ رہے ہیں، یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کو سیکھ جانا چاہیے۔ پھر 16ویں آیت سنیے جو مسیح خداوند کا، یہ ایک آیت ہے، چند لائنیں ہیں، اس میں یسوع مسیح کی پوری زندگی جس کو سوانح حیات کہتے ہو نا، وہ ساری کی ساری بیان کر دی گئی۔ دیکھیں اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، جو آج ہم بات کر رہے ہیں، جو جسم میں ظاہر ہوا، جس نے تجسم لیا، جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ساری سوانح حیات ہے، جو زمینی زندگی تھی اس کا سارا بیان ایک ہی آیت میں کر دیا گیا۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، آج کرسمس سے پہلے تقریباً، بڑے دن سے پہلے تقریباً 1.5 مہینہ پڑا ہوا، آج سے اپنے دل میں یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے لیے تیاری شروع کر دیجئے۔ جنہوں نے کی ہے پہلے سے، جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جو اس کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے آج تک اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ان کے لیے خداوند کے حضور دعا ہے کہ وہ بھی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف یسوع مسیح ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے، تاکہ خدا کا نام بیان کرے، ابلیس کو تباہ کرے، موت کے ڈر سے چھڑا لے اور ہمارے گناہ کا کفارہ دے۔ کلام مقدس یہ فرماتا ہے زبور کی کتاب میں، مبارک ہے وہ جس کے گناہ ڈھانکے گئے، یہی کفارہ۔ کاش ہم سب کے، ہمارے خاندان، ہمارے عزیز، ہماری کلیسیا اس مبارک حالت میں داخل ہوں کہ ہمارے گناہ ڈھانکے جائیں یسوع مسیح کے خون، یسوع مسیح کے خون میں ہم دھلیں، جو اس کے آنے کا اس دنیا میں مقصد تھا کہ ہماری نجات ہو، ہمیں موت کے ڈر سے چھڑا لے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور یہ فضل عطا کرے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ صرف ہمارے گھروں میں، گرجا گھروں میں، شہروں میں، گلیوں میں، بلکہ ہماری شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں نظر آئے۔ خدا آپ سب کے ساتھ اور آپ کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہمیں پہنچا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، ہمارا کفارہ دے، بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے، ہمیں موت کے خوف سے چھڑا لے۔ بخش خداوند کہ اس کی مانند ہم بھی اپنے لوگوں کو ان کے سامنے تیرا کلام بیان کر سکیں۔ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر،
عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما، جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ عملی طور سے ہماری زندگی میں نظر آئے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے۔